ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سرب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي وأكدت سهله فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول لله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يا عشاق يا ربي صل
ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك يا محي الذنوب
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شأنه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في على القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والساسع. وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلبه إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجدي وتعالى. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي
بشرا كاملا يزيح الضلايا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا وهو من فوق علمي ما قد رأته رفعة في شؤوني وكمالا يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والاذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الايمان قواعده وتلوح على اهل اليقين من سر ذلك الاذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه واشهد ان سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما امر بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وادى الامانه وادى الله به من الامه بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتل الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف الأصل بهوته وحبه ما أوطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساجد فهزروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء برسول الله جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجودي برسول الله المصطفى الهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا
جد الحسين واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para hadirin, para sesepuh dan sahibul hajah, Bapak Yunianto, sekeluarga. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini mengumpulkan kita dalam majlis yang insya Allah tidak diragukan lagi penuh dengan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita menghadiri undangan daripada sahibul hajah, memenuhi daripada undangan dari beliau, kita menjadikan dia bahagia dengan kehadiran kita. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita nanti di hari kiamat, dan Allah akan menyelesaikan hajat kita nanti di hari kiamat. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man qada hajata akhihi qadallahu hajatahu." Barang siapa yang menyelesaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyelesaikan semua hajatnya. Hal ini merahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang pada pagi hari ini, harapan daripada sahibul hajah, mudah-mudahan anak yang dihitan dijadikan anak yang saleh, anak yang bisa dibanggakan dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan juga anak kita Allah Subhanahu wa taala jadikan anak yang saleh, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bisa menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hitan itu adalah salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, dan itu juga mengikuti daripada ajaran daripada Nabi Ibrahim.
Yaitu di dalam Al-Quran disebutkan nanti dari millata Ibrahim Hanifah, ikutilah ajaran daripada Nabi Ibrahim Hanifah, ajaran yang lurus. Di antara ajaran daripada Nabi Ibrahim yaitu khitan. Di antara ajarannya itu dikatakan Nabi Ibrahim itu ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhitan, saat itu Nabi Ibrahim umurnya sudah tua. Ya, kata Nabi Ibrahim, abna'u Nabi Ibrahim itu ketika mendapatkan perintah daripada khitan itu ketika umur sudah 80 tahun. Jadi umurnya sudah tua. Bahkan dikatakan kata Nabi Godum. Saat itu Nabi Ibrahim kan tangan terpisah dengan Godum. Godum itu kalau diartikan sekarang mungkin kapak bedung. Tapi sebetulnya sekilas memang seakan-akan ini adalah sesuatu yang mungkin lucu ya. Padahal sebetulnya ini adalah menunjukkan bahwa beginilah Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin mengakhirkan sedikit pun daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhitan dirinya, tidak ada alat yang tajam untuk bisa mengkhitan kecuali di hadapan dia hanya ada Godum. Karena itu dia tidak ingin mencari pisau yang kecil, dia tidak ingin mencari yang layak untuk dibuat memotongnya kecuali di hadapan dia adalah Godum. Nabi Ibrahim tidak ingin untuk mengakhirkan sebentar pun, karena itu dia lakukan walaupun itu dengan Godum. Beginilah seharusnya umat Nabi Muhammad SAW. Jika mendapatkan perintah Allah, jangan ditunda-tunda, langsung aja laksanakan. Jangan nunggu, nanti aja kalau tua baru taat kepada Allah. Nanti aja kalau sudah setelah kawin punya anak baru berhubungan. Tidak usah. Ketika mendapatkan perintah Allah langsung, tidak usah ditunda-tunda. Ada yang mengatakan Godum itu nama daerah. Ini lebih tepat. Jadi kata Nabi Ibrahim bin Godum, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhitan ketika saat itu di Godum, nama daerah Godum. Hasil intinya ini khitan adalah ajaran Nabi Muhammad SAW dan satu kewajiban. Diwajibkan bagi lelaki dan juga bagi perempuan yang muktamad. Karena memang ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang kuat daripada Imam Syafi'i wajib juga bagi perempuan untuk khitan. Tapi memang kalau untuk lelaki setelah khitan disunahkan untuk mengadakan acara seperti ini, walimah. Memang dia sebarkan ya di istihar, diberitahu kepada yang lainnya. Tapi kalau ketika perempuan disunahkan setru, disunahkan untuk menutupinya. Itu adalah aturan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khitan ini kalau kita mau ambil pelajaran daripada khitan ini banyak sebetulnya pelajaran. Di antaranya, setiap orang tua itu pasti cinta ya dengan anaknya. Setiap orang tua itu pasti cinta dengan anaknya. Kalau anaknya jatuh itu mungkin ya orang tuanya bingung, apalagi kalau anaknya sampai berdarah, apalagi sampai anaknya ketika terluka, orang tua pasti bingung. Kalau perlu dibawa ke klinik, puskesmas, ataupun kalau perlu rumah sakit. Kenapa? Karena sayang sama anaknya. Tapi kalau kita lihat, kenapa kok orang tua itu rela anaknya dikhitan padahal berdarah-darah? Apalagi kalau sekarang pakai laser itu ya. Kita yang melihat itu kadang tidak tega. Tapi kenapa kok orang tua kok rela? Walaupun anak sampai berdarah-darah, padahal kalaupun anak jatuh, kalaupun anak terluka, kita bingung kalau orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa beginilah seharusnya kita ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan dinomorduakan. Perintah Allah Subhanahu wa taala harus didahulukan, harus dinomorsatukan. Karena itu ketika kita ada ajakan untuk melakukan sholat, jangan ditunda-tunda. Jangan kita lebih mementingkan dunia kita, jangan kita lebih mementingkan urusan daripada harta kita. Dipentingkan ibadah kepada Allah, pentingkan kewajiban perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil daripada pelajaran khitan ini, yaitu orang yang dikhitan ini anaknya sendiri kenapa kok mau, atau orang tuanya juga kenapa kok mau anaknya dikhitan. Kenapa? Karena setelah khitan itu
ada setelahnya anak itu akan lebih menjadi sehat, akan lebih menjadi bersih. Kenapa? Karena dikatakan ada satu penyakit yang ada di kemaluan itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan cara hitan. Karena kalau nggak dihitan, itu bakteri-bakteri akan selalu terkumpul di belakang daripada kulit yang dihitan tadi. Karena itu setelah anak dihitan, maka dijanjikan terhadap anak tadi akan menjadi lebih sehat, lebih bersih, dan bebas daripada penyakit. Karena itu anak ataupun orang tua mau dihitan. Begitu juga kita hidup di dunia. Kita mungkin melakukan ibadah dengan susah payah. Mungkin kita melakukan ibadah ada beban. Kita sholat subuh harus bangun, enak tidur harus bangun. Kita waktu capek bekerja harus kita skores waktu kerja kita untuk sholat. Kemudian kita harus berpuasa, tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai maghrib. Kemudian kita harus mengeluarkan zakat, padahal itu kita dapatkan dengan susah payah. Ternyata kita harus keluarkan. Itu memang ada pengorbanan, ada beban-beban yang kita lakukan. Tapi jangan usah khawatir, karena nanti akan ada janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi orang yang taat kepada Allah, kita melakukan ibadah di dunia ini, maka selanjutnya kita setelah kehidupan dunia ini kita akan mendapatkan pahalanya. Kita akan mendapatkan kenikmatan di kubur kita. Kita akan mendapatkan kenikmatan ketika kita dikumpul di badan mahsyar. Kita akan mendapatkan kenikmatan nanti di hari kiamat, dan akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini antara pelajaran daripada kita yang kita bisa ambil. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak itu nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah itu banyak. Dari ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Tadinya kamu ingin menghitung nikmat Allah, nggak sanggup kamu untuk menghitungnya. Banyak. Kita mulai lahir sampai meninggal semuanya dari Allah. Kita menghirup udara bebas seperti ini, pernah kita diminta bayaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kalau kita sakit, sesak nafas, harus pakai oksigen, berapa itu satu tabung? Itu hanya beberapa jam kita habiskan. Tapi ini udara yang kita mulai lahir sampai meninggal ini ada bayaran yang kita harus bayar. Allah tidak meminta untuk kita untuk membayarnya. Kemudian makanan, air hujan, kemudian panas matahari, banyak nikmat Allah. Semua yang kita dapatkan, semua yang kita ambil, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada apapun yang datang kepada kamu kecuali itu nikmat dari Allah. Nikmat yang paling besar di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu ketika dikaruniai anak, dan anak itu dididik sampai menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu jangan sia-siakan. Tapi ketika anak tadi itu menjadi anak yang soleh. Kenapa sih kok kita harus menjadi anak yang soleh? Oh, bahagia Pak kalau punya anak yang soleh. Di dunia pasti dia akan selalu membantu orang tuanya. Apalagi kita waktu lanjut usia, apalagi kita waktu dalam keadaan butuh bantuan orang lain, pasti anak yang soleh akan selalu membantu kita, akan selalu taat kepada kita, akan selalu bakti kepada kita. Nah, mungkin kita akan mengharapkan orang lain, ya anak kita itu yang kita harapkan. Ketika kita didik sampai dia mengerti ilmu agama, sampai dia tahu bagaimana dia harus berbakti kepada orang tua, bagaimana pahala berbakti kepada orang tua, bagaimana bahayanya durhaka kepada orang tua. Anak dikasih pendidikan agama sampai dia jadi anak soleh, di dunia kita pasti bahagia. Walaupun kita meninggal, tidak usah khawatir, semua amal akan terputus. Tapi kita punya anak soleh, anak itu akan selalu mengirimkan amal kebaikan kepada kita, akan selalu ziarah kepada kita, akan selalu membacakan Al-Quran untuk kita, bersedekah diniatkan untuk kita. Pasti anak itu akan selalu perhatian dengan orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Apalagi nanti di hari kiamat, pasti anak tadi itu akan menjadi saksi baik untuk orang tuanya. Ya Allah, berkat orang tuaku ya Allah, aku menjadi anak yang bisa berbakti kepadamu ya Allah, bisa menjadi orang yang ibadah kepadamu ya Allah. Aku mengerti ilmu agama berkat orang tuaku ya Allah, dia akan menjadi saksi baik. Kalaupun seandainya kita kurang dalam beramal, seandainya mungkin kita bisa dikontrol, kita mungkin bisa disyafaati oleh anak kita akan dimasukkan surga berkat anak kita yang kita didik menjadi anak yang soleh. Hati-hati, kadang-kadang sekarang ini membuat anak
tapi nggak pernah diperhatikan untuk agamanya. Yang dia perhatikan hanya urusan jasmani, yang penting makan, yang penting minum, yang penting dia bisa nikmat hidup di dunia, tapi nggak pernah diperhatikan urusan agamanya, urusan akhiratnya, nggak pernah dikasih pendidikan agama. Sehingga anak tadi itu apa? Hidup, apalagi di zaman sekarang, ya di luar pengaruhnya sangat besar, bukan di luar, kadang-kadang di dalam rumah sekarang pengaruhnya besar. HP ini ya, setan gepeng ini kadang-kadang bisa mempengaruhi banyak orang nih. Orang nggak baik kalau dipegangi HP, nggak pernah dikontrol oleh orang tuanya, ya isinya apa di dalamnya. Kalau sudah tidak menjadi anak yang soleh, bahaya. Di dunia sudah jadi malapetaka, akan berani melawan orang tuanya, berani membentak orang tuanya, bahkan memukul orang tuanya. Bahkan ada sekarang kita lihat membunuh orang tuanya sendiri gara-gara nggak dikasih uang, kadang-kadang hanya beberapa rupiah. Kenapa? Anak nggak tahu bagaimana dia harus berbakti kepada orang tua. Anak nggak tahu bagaimana durhakanya terhadap orang tua, bahayanya. Ada pendidikan agama, nggak pernah dipanggil ke madrasah, nggak pernah dipanggil ke guru ngaji, atau nggak pernah dimasukkan ke pondok-pondok seandainya, sehingga anak itu hidup dalam keadaan tidak mengetahui ilmu agama, sehingga dia akan menjadi orang durhaka kepada orang tua. Di dunia, ketika di kuburan, jangan harap menziarah. Di dunia kurang ajar, apalagi ziarah. Mungkin baru dikubur, ibaratnya kuburannya turun kering, teles. Mungkin anak-anaknya juga ribut urusan warisan, ribut berantem mereka urusan warisan. Kenapa? Karena pendidikan agama. Itu penting, mendidik anaknya itu. Nanti dari kiamat ini lebih parah, lebih bahaya lagi. Dikatakan oleh Nabi SAW, awwalu ma yata'allaq birrajuli yawmal qiyamah ahluhu wa auladuh. Fa yaquluna ya Rabb, khudh lana min haqqina minhu, fa innahum ma yu'allimuna ma najhal wa yut'imuna al-haram wa nahnu mana'na bidzalik. Nanti pertama kali yang akan geladoti kita di hari kiamat, kalaupun kita menjadi orang ahli masjid, ahli salat berjamaah, orang yang baik, tapi tidak dikasih pendidikan anaknya dengan pendidikan yang agama, nanti pertama kali yang akan gelandoti kita di hari kiamat, kalaupun kita mau surga digelandoti, siapa? Bukan musuh kita, bukan tetangga kita, bukan orang lain. Ternyata siapa? Orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita perhatikan. Siapa mereka? Ahluhu wa auladu, istri-istrinya dan anak-anaknya. Ada pendidikan di dalam keluarga, tidak ada. Sholat 5 waktu berjamaah, bacaan Al-Quran tidak ada. Di sini musik, tok televisi 24 jam. Sampai kadang-kadang wong itu TV di sini loh. Hanya isinya semuanya tidak ada ibadah dalam rumah. Ini masuk rumahnya menakutkan. Kenapa? Karena tidak ada isi daripada Al-Quran, tidak ada isi daripada salat berjamaah. Sehingga apa? Nanti yang digelandoti oleh orang-orang tua itu adalah istri dan anak. Mereka akan mengatakan, ya Rabb, khudh lana min haqqina minhu, ambil hak kami ya Allah dari dia ya Allah. Fa innahu ma yu'allimuna ma najhal, karena orang tuaku, karena suamiku tidak pernah mengajarkan apa yang tidak aku ketahui daripada ilmu agama. Enggak tahu ya Allah tata cara wudu aku ya Allah, enggak tahu tata cara sholat ya Allah, enggak bisa baca Al-Quran aku ya Allah, karena orang tuaku tidak pernah mengajarkan aku, tidak pernah mengarahkan aku dalam ilmu agama. Dan doti Pak, ini bahaya. Kemudian wa yut'imunal haram wa nahnu na'lamu dzalik. Setiap hari ya Allah kami dikasih dari makanan dari rezeki yang haram, padahal kami tidak tahu dari mana itu rezeki. Kita dikasih uang belanja oleh suami, kita dikasih makan oleh ayah kita, oleh orang tua kita dari yang haram. Karena itu aku ya Allah menjadi orang yang durhaka kepadamu ya Allah. Karena itu ya Allah jangan kau masukkan surga ya Allah orang tuaku ya Allah. Mungkin anak sayang Pak terhadap bapaknya ketika di dunia, tapi kalau tidak ada pendidikan agama akan nuntut nanti di hari kiamat. Karena itu punya anak harus dikasih pendidikan. Anak tidak punya salah apa-apa, gitu.
anak ketika lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Itu Nabi mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih, tidak memiliki dosa sedikit pun. Siapa yang menyebabkan kok bisa anak sampai melakukan dosa? Pak abawahu, pertama kali yang harus disalahkan siapa? Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia seperti orang Yahudi atau seperti orang Nasara atau seperti orang Majusi. Berarti gini, kalau ada kertas kanvas di depan pelukis, kertas kanvas ini mau dijadikan apapun bisa. Yang pelukis, mau dilukis gunung jadi gunung, mau dilukis laut jadi laut, mau dilukis apapun bisa, mau dilukis jadi hewan jadi hewan, dilukis apapun bisa, tergantung daripada pelukis. Anak itu juga sama, tergantung daripada orang tuanya. Anak ini mau cetak sebagai apa? Oh, seperti menjadi ulama, bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Yang mulai kecil diarahkan dalam pendidikan agama. Mau dijadikan orang yang bermanfaat, bisa. Tergantung daripada orang tua. Dan itu sampai anak bisa melakukan kadang-kadang anak itu cilik terus merokok. Kenapa? Oh, bapak yang ngerokok ngarepe anaknya. Kadang-kadang orang tuanya selalu dia keluar dari lisannya omongan-omongan yang kotor. Akhirnya anak isi cilik terus mesu-mesu. Banyak kita saksikan dari anak kecil mesu, terus mana yang mesu. Fasih mesu. Kenapa? Ya orang tuanya setiap hari telepon dengar pe anaknya mesu-mesu. Kenapa? Ya ini karena pendidikan orang tua. Coba kalau mulai kecil anaknya, ayo sholat berjamaah. Kadang-kadang ya tidak iso dia sholat. Tapi ketika orang tuanya sholat, ditaruh anaknya di sampingnya, pengen sholat. Walaupun kadang-kadang mari apa jenenge berdiri langsung sujud. Ya, tak apa. Kok delok, itu pemandangan yang baik. Televisi harus dikontrol, jangan setiap saat, setiap waktu televisi, sehingga apa? Anak tadi itu akhirnya apa? Televisi kok. HP dikei seenaknya, kemudian kasih bahkan apa? Pulsanya. Kadang-kadang wifi di rumahnya bebas melihat apapun. Hati-hati. Memang waktu kecil masih lucu, kecil kita ngajar sampai orang tuanya pegel pak, orang tua pak. Pegel, iso kadang-kadang orang tua itu darah tinggi, kolesterol, kabeh penyakit metu gara-gara anak. Karena itu hati-hati. Tidak ada pemberian daripada orang tua kepada anak lebih baik daripada apa? Adabin hasan. Jadi Nabi mengatakan, mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasan. Tidak ada pemberian dari orang tua kepada anaknya lebih baik daripada adabin hasan. Pendidikan adab yang baik itu yang terbaik, bukan uang. Kalau kita kasih uang terus anak kita nggak ada pendidikan agama, gede titik duwe gawe main judi, gede titik duwe gawe tuku narkoba. Kasih kendaraan, bukan kasih pendidikan yang baik, tapi kasih kendaraan, sepeda motor baru atau sepeda baru. Nah, ini kayak trek-trekan. Akhirnya kecelakaan, anak isa motor ya hancur semuanya. Kenapa? Gak ada pendidikan yang baik. Tapi kasih pendidikan mulai kecil yang baik. Mari ngono kon kayak yo poe manfaat. Terus pendidikan baik, adabnya baik, ilmunya sudah banyak, dikasih uang, manfaat. Butuh buku, dibuat sesuatu yang apa? Yang manfaat. Kasih kendaraan, dibuat ke tempat-tempat yang baik, kumpul dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Pendidikan yang baik tidak ada mulai kecil kepada anak itu. Kita yang punya anak ini amanah ini. Anak ini bukan hanya kita punya anak mari wis, mari ake anak, ake rezeki. Iya, tapi kalau begitu diumbar kadang-kadang mari maghrib mabaitan isya antara maghrib dan isya di kampung-kampung boleh nandano sing di madrasah, dano sing yang musola dah, ndak dididik dah sama orang tuanya enggak, kadang-kadang keleleran di jalan-jalan. Mana itu tanggung jawabnya? Padahal itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, jangan kamu mengkhianati Rasulullah, jangan juga kamu mengkhianati daripada amanat yang telah datang kepada kamu. Itu anak amanat, walaupun itu adalah nikmat, tapi harus kita laksanakan amanat itu, amanat dari Allah untuk kita kasih
baik sehingga dia menjadi orang anak yang soleh, anak yang bisa dibanggakan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan anak yang dititipkan khususnya Allah jadikan anak yang soleh, anak yang bisa dibanggakan dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak kita juga menjadi anak yang soleh, anak yang bisa bakti kepada orang tua, anak yang bisa bakti kepada Tuhannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita semuanya. Allah jauhkan kita dari segala malapetaka, segala musibah, segala fitnah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم ذكر من درار الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحط الرحال وتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذاكرة الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن قرب ومظهر تاسم من ذلك في عبادك وساكت وسير رشادك لأهل مجارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وبنا بالنظر ووسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمول بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وواله وظهره. اللهم ببركته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين لكون جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن العظيم من جميع البلايا وفي الحبس المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.